بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت مبارکہ 163 کی مختصر ترین تفسیر۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت کی وحدانیت اس کا ذکر ہے اور اس کی تمام صفات جس میں کل کائنات ہماری ماشاءاللہ ہم زندہ ہیں اس کی تعریف ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر سب سے پہلے وَإِلَٰهُكُمْ اور تمہارا معبود، الہٌ معبود، واحد، لا الہ یعنی کہ واحد ہے، ایک ہے، یکتا ہے، لا نہیں، الہ عبادت کے لائق، الا سوائے اس کے، ہوا اس کے، جو الرحمن نہایت رحمان ہے، الرحیم بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ دیکھیں اس آیت کا جو شان نزول ہے، سب سے پہلے ہم اس کے بارے میں ضرور ڈسکس کریں گے۔ مشرکین عرب نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس خدا کی عبادت کو ہمیں بتلاتے ہیں اس کا کچھ حال تو بیان کیجئے۔ ان کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی۔ دیکھیں آیت تمام ہیں جو بے شک اللہ ہی کی طرف سے نازل ہیں، لیکن اسپیشلی کچھ آیات جن کو میں کہا کرتی ہوں ان کا شان نزول کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، پیچھے وجہ کیا ہے، تو اس حوالے سے اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیت نازل فرمائی جب مشرکین عرب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ تو در حقیقت یہ جو ہے اس کی تفسیر جو ہے آپ کو تفسیر ثانی میں مل جائے گی، معلم میں مل جائے گی 11-1 کے اندر۔ یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ بظاہری طور پر تو مشرکین عرب سے ہے، لیکن اصل میں یہ تمام انسانوں سے خطاب ہے۔ کس طرح سے؟ آپ الفاظوں کو معنی کے اوپر غور کریں ذرا۔ وَإِلَٰهُكُمْ الہ واحد لا الہ الا ہو، تمہارا معبود برحق ہے، ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اب یہ دیکھیں بات کو غور کریں، وَإِلَٰهُكُمْ الہ واحد، تمہارا معبود برحق ہے۔ پہلی بات ہے کہ اس حق کو ظاہر کیا گیا ہے کہ اللہ رب العزت وہ اپنی تمام صفات میں، افعال میں اکیلا ہے۔ الہ کیا ہے؟ واحد، اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ کوئی اس کے ہم نام ہے، نہ کوئی ہمسر ہے، نہ کوئی اس کی مثال ہے۔ اس کی بڑی آسانی سے مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے تو بہت ہی آسان سے سورۃ الواحد، یہ جو ہے سورۃ اخلاص، اس کے اندر پوری یہ جو ڈیٹیل ہے وحدہ لا شریکہ کی، یہاں پہ اس کی آپ کو ڈیٹیل سورۃ اخلاص سے مل جاتی ہے۔ یہاں پہ اس کو 2 لفظوں میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَإِلَٰهُكُمْ، یاد رکھو کہ تمہارا جو حاکم ہے، تمہارا جو معبود ہے، الہ، پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے سنگل ہونے کا آپ کو شعور دیا۔ واحد، الہ نہیں ہے واحد اس کے سوا۔ دیکھیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے وحدانیت اور الوحیت کا دونوں کا ثبوت دیا۔ اس کے سوا کائنات کو کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے، نہ تدبر، نہ انتظام کو۔ جب حقیقت یہ انسان کو سمجھ آ جائے تو پھر کیا کرتا ہے انسان؟ اس کے سوا کسی اور کی عبادت کر ہی نہیں سکتا ہے۔ جیسے کہ فار ایگزامپل آپ اتنی سی مثال دے دیں کہ جہاں پہ دنیا کے اندر جو کچھ بھی اس وقت آپ اپنی نظر اٹھا کر ہی دیکھ لیں، آسمان سے لے کے زمین تک، دائیں طرف سے مشرق سے مغرب کی طرف، مغرب سے شمال سے مشرق کی طرف آپ دیکھیں، ہر طرف آپ کو 4 سو، بلکہ جتنی بھی اطراف ہیں، آپ اپنی تمام ڈائمینشنز سے اس کو دیکھیں، کیا کوئی تخلیق آپ کو نظر آ رہی ہے کہ کیا وہ انسان نے یا کسی درخت نے، کسی جانور نے، کسی پرند نے، کسی انسان نے پیدا کی ہو؟ ہماری انسان کی تو اتنی وسعت ہی نہیں ہے۔ انسان کے جو تمام جو کاوشیں ہیں وہ زمینی ہیں، اور پھر اس کا ایک لمٹ ہے جو کہ وہ خود ہی کچھ عرصے کے بعد دنیا سے فانی ہو جاتا ہے۔
بات کو سمجھیں۔ اتنی بڑی کائنات، اور سنگل صرف ایک کائنات مطلب اس میں زمین کی بات نہیں کر رہی۔ ہم سب جانتے ہیں کتنی زیادہ گلیکسیز ہیں، کتنے زیادہ سٹارز ہیں، کتنی زیادہ زمینیں ہیں، کتنے زیادہ آسمان ہیں، کتنے زیادہ سمندر ہیں، صحرا ہیں، پہاڑ ہیں، درخت ہیں، ان لمیٹڈ۔ جس طرح ہم اپنے سر کے بالوں کو آج تک نہیں کوئی گن سکا، ستاروں کو، سیاروں کو کوئی نہیں گن سکا، زمینوں کی تہوں کو کوئی نہیں گن سکا، تو خود سوچیں ذرات کو جب ہم نہیں گن سکتے، ان لمیٹڈ چیزوں کو پیدا کرنے والا خود ان لمیٹڈ سے بھی اوپر ماوراء الورا ہوگا نا۔ مطلب اس کی حیت، اس کا وجود، اس کی تخلیق ان امیجنیبل ہے، ہم اس چیز کا تصور ہی نہیں کر سکتے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر یہی فرمایا ہے کہ اس کے سوا کائنات کو پیدا کرنے والا، نہ کوئی تدبیر کرنے والا، نہ کوئی انتظام کرنے والا میرے سوا کوئی ہے ہی نہیں۔ ایک انسان کو ہی لے لیں، اس کی تخلیق کو ہی لے لیں، بتائیں کوئی آج تک کوئی روبوٹ اس طرح کا پیدا ہوا؟ نہیں۔ کوئی سکن اس طرح کی پیدا کر سکی؟ یہ جی چائنا نے، جاپان نے بہت ترقی کر لی ہے، نو ڈاؤٹس ترقیاں کی ہیں انہوں نے آرٹیفیشل ایجنسیز کے ذریعے، انہوں نے جو کچھ ایجنسی، سوری کہہ رہی ہوں، آرٹیفیشل میکنگ کے ذریعے انہوں نے انسانوں کو روبوٹک سکن، کھل وغیرہ پہنا دی ہے اسکل، لیکن انسان کی طرح اس طرح کا برین ابھی تک اس کی سینسریز میں نہیں ڈال سکا۔ انسان جو ہے وہ اتنی تخلیقات کا ماہر ہے کہ میں بات آپ سے کر رہی ہوں اور میرے دماغ کے اندر تمام بیہائنڈ سینز اللہ کی تخلیق کے چل رہے ہیں۔ جیسے میں ذکر کروں گی درخت، درخت کا بات میرے زبان پر ہے، اس سے پہلے میرے زبان سے اندر میرے برین کے اندر اس کا ایک امیج سلیکٹ ہو گیا۔ یہ تخلیق، یہ امیجنری، یہ کام، یہ چیزیں ایک عام انسان نہیں بنا سکتا، چاہے جتنے مرضی رپورٹس بنا لیے جائے۔ فیلنگز، ٹچنگ، سینسز، 5 سینسز، 6 سینسز، اور اس کے آگے اوپر جس کے اوپر دنیا بات نہیں کرتی، 6 سینسز کا جو ہم لوگوں کو ابھی ہے، یا 7 سینسز بھی کہے جاتے ہیں، وہ شعور جو لاشعور کو کھولتا ہے، وہ شعور جو لاشعور کو کھولتا ہے، یہ بہت گہری باتیں ہیں، شاید بات میری سمجھ ہی نہ آ سکے۔ اس شعور کو کھولنے والا، اس کے اوپر ڈسکس کرنے والا، کوئی یہاں سے اس دنیا تک پہنچنے والا، پورٹلز کے ذریعے دوسرے بلیک ہولز کے اندر جانے والا، یہ کیا تخلیقات ہیں؟ یہ صرف ایک انسان کی بنائی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیت اس کے دماغ میں رکھی ہوئی ہیں، تو وہ نئی سے نئی ایجادات کو ڈسکور کر رہا ہے۔ ایک رپورٹ کی لمیٹڈ ہیں، جو ڈیٹا اس میں فیڈ کیا جائے گا وہ اسی ڈیٹا میں رہتا ہے، وہ خود سے اس سے زیادہ نہیں جا سکتا۔ ہر باتیں تھوڑی تھوڑی میری زیادہ گھمبیر ہو گئی ہیں، معذرت۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اس کام میں نہ صرف انسان کی تخلیق بلکہ دنیا کی تمام جو مخلوقات کی تخلیق ہیں، اس کی ہر ایک علوم، دیکھیں آپ نے کتنے علوم سیکھے ہیں، موٹے موٹے ہم سب کو آتے ہیں، سائنس ہے، بایو ہے، کیمسٹری، فزکس ہے، ٹیکنالوجیز ہیں، اے آئی ہے، یہ تمام جتنے بھی مضمون ہیں، مضامین ہیں، ان کو ہم علوم کہتے ہیں۔ اب خود آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ علیم۔ اللہ رب العزت کیا ہے؟ علیم، یعنی ان تمام علوم کو پیدا کرنے والا۔ سورۃ بقرہ، سورۃ البقرہ کے آغاز میں ہم نے کیا سیکھا تھا کہ فرشتوں کو کے ذریعے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم، حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے کہا کہ میں نے، تم بتاؤ تمام اسماء جو میں نے تمہیں سکھائے ہیں ان فرشتوں کے سامنے پیش کرو۔ وہ جو اسماء لفظ کہتے ہیں وہ علوم تھے، وہ نام تھے، کس کے؟ ان چیزوں کے نام جو ابھی اینڈ آف دا ٹائم، جو ابھی ہم پر بھی نہیں کھلے، ہماری نسلوں تک وہ کھلیں گے آ کر، اینڈ آف دا ٹائم تک کہ جتنے بھی علوم اللہ تعالیٰ نے آدم من انسان کو سکھائے، ان کو ڈسکور کیا، ان کو ظاہر کیا، ان کو کھولا، وہ چیز انسان کی جتنی بھی مشینری طاقتیں ملا لیں وہ ابھی ڈسکور نہیں ہوئے۔
ہاں سائنٹسٹ آئے، ہم نے ان کا بڑا ذکر کیا. بات وہی ہے کہ اب تو گورے بھی انگریز بھی چھپاتے ہیں کہ در حقیقت یہ سائنٹسٹ زیادہ تر جو ہیں جن کی آگے سے ہم سٹڈیز پڑھتے ہیں وہ مسلمان تھے. یہ شعور، یہ سمجھ، یہ فکر زیادہ تر مسلمانوں کو دی گئی ہیں، لیکن ہاں چھپایا جاتا ہے کیونکہ پھر وہی بغض، وہی چیزیں. تو لہٰذا بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ مشرکین عرب نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ ہر وقت آپ جن کی عبادت کا حکم دیتے رہتے ہیں کہ خدا یکتا واحد کون ہے، ہمیں اس کے بارے میں بتائیں. تو سب سے جو پہلا شعور دیا اللہ تعالیٰ نے، جو سب سے پہلی آیت کے اندر یہ پہلا حصہ دیا، الہم واحد، ان کو بتاؤ کہ میں ہی معبود ہوں، مطلب میں ہی عبادت کے قابل اور لائق ہوں، کیونکہ تم جانتے ہی نہیں ہو مجھے، میں سنگل ہوں، یونیورس ہوں، سنگل ہوں، جو علوم ہیں ان کا ہیڈ ہوں، انچارج ہوں، ان تمام تخلیقات کو پیدا تمہیں انسانوں سے لے کے ذروں سے لے کے پانی کے قطروں سے لے کے ایک ایک ڈراپ، ایک ایک سیل سے لے کر دنیا کی تمام جتنی بھی تخلیقات ہیں اس کا واحد میں ہوں، خالق میں ہوں. یہ شعور ان کو دو. اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں. پہلے پارٹ میں سنگل اور واحد اور معبود ہونے کا حصہ ساتھ ہی تھے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ لا الہ، نہیں ہے میرے سوا. لا الہ. اب اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت بتائی. دیکھیں آپ اپنی نسلوں کو بھی نا، اپنے بچوں کو بھی اللہ کی صفات سے اگر انٹروڈکشن نہیں دیں گے تو بچے ڈاؤٹڈ رہیں گے. اور معذرت کے ساتھ ماؤں کو ہی، بڑوں کو ہی اس کا شعور سمجھانے میں بہت کمزور ہے، کیونکہ قرآن کی سٹڈی بہت کمزور ہے. جب انسان، جو بچے بچیاں ماشاءاللہ قرآن کو تجوید کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ سمجھتی ہیں، ان کی سوچ کا دائرہ اللہ کی باتوں کی سمجھ ان کو زیادہ ہوتی ہے بنسبت ان کے جو صرف سرسری سا قرآن پڑھ کے رٹا لگا کے چل پڑتے ہیں. اب یہاں پہ هو الرحمن الرحیم، رحمان اور رحیم کے معنی کو ہی کھول لینا تو ہماری سوچیں دنگ رہ جائیں گی. یہ وسیع ہے الرحمن، وسیع رحمت، نہایت رحم والا. دیکھیں اللہ سورۃ الفاتحہ کی تفسیر کے اندر میں آلریڈی ان دونوں صفات کو بڑی ڈیٹیل سے بتا چکی ہوں. اگر آپ تفسیر پڑھیں تو میری پرانی جا کے دیکھیں. تفسیر میں ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں رحمان. اب رحمان میں آ جاتا ہے، دیکھیں مسلمانوں کو بھی دھوپ، کھانا پانی، اولاد، خوشیاں سب کچھ مل رہی ہیں. سورج کی روشنی ختم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ. کوئی بھی رحمان ہے وہ سب کے لیے ہے، ہندوؤں کو، کافروں کو، حتیٰ کہ جو مسلمان دشمن ہیں، جو مسلمانوں کے خلاف جنگیں، جہاد، لڑائی، پروپوگنڈا کرتے ہیں، جتنے بھی غیر مسلم مطلب کفار، ڈھیٹ قسم کے مطلب ہٹلر قسم کے بھی لوگ، اللہ ان کے لیے سب کے لیے کیا ہے؟ رحمان. یعنی ان کو مہلت دیے ہوئے ہے، وہ رحمان ہے پوری یونیورس کے لیے. اس نے ڈھیل دے رکھی ہے کیونکہ وہ رحمان ہے. وہ سب کو کھانا، پانی، ہوا، زندگی، بچے، اولاد، پیسہ، دولت، فکر، بیماری، صحت، تندرستگی، ہر چیز ایونلی سب کو برابری کے ساتھ، مساوات کے ساتھ اللہ تعالیٰ دیتا ہے. اب اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے کیا صفت بتائی ہے؟ الرحیم. اس کو سمجھے گا جو، وہ الرحمن کو بڑی ایزیلی سمجھ لے گا. اللہ تعالیٰ کسی ہندو پر، کافر پر، کسی دشمن پر، کسی گالی گلوچ، زانی، بدتمیز، قتل کرنے والے مجرم پر اپنی رحمت بند نہیں کرتا، کیونکہ وہ رحمان ہے. اب رحیم کو سمجھیں. رحیم وہ ہے جو صرف مومنوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، یہ صرف ان کو زیادہ سمجھ آئے گی یا سمجھ کے آئے گی، وہ اس کے اوپر امپلیمنٹ ہوتی ہے. کیونکہ رحیم کا مطلب ہوتا ہے
بار 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 غلطی کرنا اور بار 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 اس کو اللہ اپنی رحیم ہونے کی صفت کی وجہ سے معاف کر دیتا ہے۔ رحیم کا مطلب ہوتا ہے بار 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 نہایت رحم کرنے والا۔ اگزامپل میں ماں کے ساتھ دیتی ہوں۔ ماں ہے نا، ماں بچے کو مارتی ہے اس کے بھلے کے لیے، اس کا نقصان تو نہیں چاہتی نا۔ باپ کیا کرتا ہے، اس کے اوپر اپنے پیسے نچھاور کرتا ہے، اپنی محبت نچھاور کرتا ہے، اپنی نیند رات دن والدین نچھاور کرتے ہیں، اس کو اگر منع کرتے ہیں ڈانٹتے ہیں تو اس کی بہتری کے لیے۔ غلطی ہو جائے پھر وہ نہایت رحیم ہے۔ وہ تمہیں زبان سے کوئی شرک ہو گیا، کوئی کفر ہو گیا، کوئی غلطی ہو گئی، کوئی سپارہ گر گیا، کوئی جھوٹ بول دیا، کوئی قرآن گر گیا، کوئی شرک میں مبتلا ہو گیا، کوئی غلطی سے تم نے نماز کو غلط ادا کر دیا، کسی کا تم نے غلطی سے حق کھا لیا۔ ہم انسان ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، کچھ لوگ تو جان بوجھ کے کرتے ہیں نا، جن سے غلطی سے ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، تو بندے خدا میری طرف آ، میں تو نے مجھ سے معافی مانگی، 2 نفل حاجت صلاۃ توبہ کے پڑھ، یا آنکھوں سے افسوس کر دے، رونے والا منہ بن کر تو اللہ سے دل سے یکسوئی کے ساتھ کہہ کے اللہ تعالیٰ مجھے پلیز معاف کر دیں۔ آپ کا کیا خیال ہے، اللہ تعالیٰ کہیں گے انسانوں کی طرح نہیں نہیں غلطی معاف نہیں ہو سکتی؟ نہیں، یہاں پہ ساتھ ہی الرحمن کے ساتھ رحیم کا لفظ دیا ہے۔ اللہ نے اپنی صفت بتائی ہے کہ تم جب جب غلطی کرے بندہ، وہ معافی مانگے اور میں اس کو معاف کر دوں گا، کیونکہ میں کون ہوں، نہایت رحم کرنے والا الرحیم۔ رحیم کا مطلب ہے نہایت رحم کرنے والا، یعنی آپ سے کوئی غلطی ہو جائے اس کو اللہ رب العزت پھر معاف کر دے گا۔ اب انسان ساری زندگی، آپ نے اب یوٹیوبس وغیرہ ان جگہوں سے دیکھا ہوگا، اب تو وسیع ہے بہت زیادہ نیٹ ورک، کتنے کتنے لوگ مسلمان ہوتے ہیں۔ فلسطین کو دیکھ کے کتنے لوگ مسلمان ہوئے، فلسطینیوں کے جذبوں کو دیکھ کے کتنے لوگ مسلمان ہوئے، ہندو کتنے مسلمان ہوئے، کافر کتنے مسلمان ہوئے، ایتھیسٹ کتنے مسلمان ہوئے، یہ بھری پڑی ہوئی ہیں، آپ یوٹیوبس کے اوپر دیکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، میں الرحیم ہوں۔ جب تک تمہاری سانس حلق سے اوپر ہے، تم سانس لے رہے ہو، تب تک تمہارے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اپنی غلطی کو مان لو، کسی بہن بھائی کا حق کھایا ہے، معافی مانگ کے اس کا حق واپس کرو اور اللہ سے معافی مانگ لو کہ اللہ جی میں غلطی ہو گئی مجھ سے، میں معافی چاہتا ہوں۔ وہ کیا ہے، الرحیم، وہ پھر تمہیں معاف کر دے گا۔ اسی طریقے سے کسی کو گالی دے دی، کسی، دیکھو دنیا میں انسان دوسرے، ہم کہتے تھے اس نے تو اس کا قتل ہی کر دیا، وہ کیسے معافی مانگے گا؟ اس کو اس کا دم بھرنا جو ہے، قرآن اور سنت کے مطابق جو طریقہ ہے، آپ اس کو اس کے دم بھر دیں، مطلب جو بھی وہ سلسلہ ہے وہ میں شرعی طرف نہیں جا رہی، کہنے کا مطلب ہے کہ وہ اس کا دم بھر دے اور دوسرا بھی اس کو معاف فرما دے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے اس طرح کا عمل کیا میں اس کو پہلے معاف کرنے والا ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ رحمان کی ساتھ اپنی الرحیم کی صفت بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت اور اپنی تخلیق کو رحمت قرار دیا، تخلیق کی نشانیوں سے اپنے رحمان اور رحیم ہونے کا پھر شعور دلایا۔ اللہ تعالیٰ رحم و کرم بے پایا ہے، اللہ تعالیٰ کے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، اس لیے وہ نہیں چاہتا کوئی بھی جہنم میں جائے۔ اس کے ساتھ ہی اتنے زیادہ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ کو کیا پڑی ہے تمہیں سزا دینے کی۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے آغاز میں سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنی سب سے پہلے صفت بتائی ہے، شروع کرے جو اللہ کے نام سے، تو میں اس کے لیے کیا ہوں، رحمان ہوں، رحیم ہوں۔ ایسا ہی ہے نا، سٹارٹ ہی دیکھیں کیا ہے، پھر سورۃ البقرہ میں کیا ہے، لا ریب فی،
تم اس کتاب کو پڑھنے لگے ہو نا، جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، یہ کوئی قصے کہانیوں کی کتابیں نہیں ہیں. یعنی اس نے اپنی رحمت سے، سب سے بڑی بات، اس مخلوق کے لیے رحمت اور رحیم کیا کیا؟ اس نے اپنی رحمت سے، الحمدللہ، سب سے بڑی بات، مسلمانوں پر، ہم پر کتنا بڑا احسان کیا. اپنی رحمت سے ہمیں امت محمدی میں پیدا کیا، قرآن نازل کیا ہمارے لیے. دوسری بھی امتوں پر قرآن تورات، زبور، انجیل، کتنا کچھ نازل کیا. لیکن ہمیں دیکھیں اس دور میں، اس وقت جو مجھے سن رہے ہیں، ہم کیا ہیں؟ ہم امت محمدی ہیں. اللہ اکبر کبیرہ، میں قربان کیوں نہ جاؤں. وہ کتنا پیار کرتا ہے ہم سے، وہ کتنا رحیم ہے. ہمیں چاروں پچھلی کتابوں کا حوالہ دیا قرآن کے ذریعے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں پتہ چلا کہ ہم نے اپنی زندگیوں کو کیسے گزارنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، اللہ تعالیٰ کے احکامات ہم تک پہنچے، ہمارے آنے والی بچوں تک پہنچے. ہم سب کو اللہ تعالیٰ بخشنا چاہتا ہے، ہمیں اپنی طرف بلانا چاہتا ہے. وہ رحیم ہے، وہ رحمان ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے سے آنے سے پہلے 1,24,000 پیغمبر بھیجے تاکہ ہم ان سے ان کے بارے میں جان سکیں. ہر ایک قرآن کے، ہر ایک اللہ کی کتاب کے اندر وصیت ہے، شریعت ہے، احکامات ہے. اس طرح بچو، ان چیزوں سے بچو، ان چیزوں سے باز رہو، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے کے اوپر عمل کرو. یہ اس رحمان کی رحیمیت ہے کہ ہمیں یہ سب کچھ ادا کیا. بندوں کو جتنی بھی نعمتیں دی ہیں، جتنی بھی نعمتیں حاصل ہوتی ہیں، وہ اس رحمان کی رحمیت ہی تو ہے. جس کو چاہتا ہے وہ اولاد دیتا ہے، جسے چاہتا ہے وہ زر، زمین، مال و اولاد، بہترین اخلاص، مکمل صحت عطا فرماتا ہے. کوئی ہے آج تک دنیا میں، مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ وہ اپنی صحت خود بنا سکا ہو؟ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، کہ بڑی سے بڑی بیماریاں ہو جاتی ہیں. کیا تم شفا پا سکتے ہو اگر اللہ تعالیٰ کا رحم نہ ہو، وہ رحیم نہ ہو، دعاؤں کو سننے والا نہ ہو، آپ کی دعاؤں کو ماننے والا نہ ہو؟ بہرحال، کہنے کا مطلب ہے میں اس کے اوپر گھنٹوں پوری اور بات کر سکتی ہوں. مختصر ترین یہ کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، ربوبیت کا جو ثبوت ہے وہ عام فہم نہیں ہے، بہت ادراک والی معنی باتیں ہیں اگر کوئی سمجھے تو. ورنہ اے انسان، تو اس قدر خطا کا پتلا ہے کہ ہر بات پہ ٹھوکر کھاتا ہے، گرتا ہے، پھر سنبھلتا ہے. اور وہ ہی ہے جو صرف سنبھالتا ہے، ورنہ انسان کے اپنے اندر یہ شعور نہیں ہے کہ وہ خود کو سنبھال سکے. ہماری تمام امیدیں، ہماری تمام فکریں، ان سب کا مرکز صرف اللہ رب العزت سے ہونا چاہیے. ہمیشہ کیا کہنا چاہیے؟ ان صلاتی و نسکی و محیای و ماتی للہ رب العالمین. میری تمام نمازیں، امیدیں، خواہشیں، سب کچھ میرے پروردگار تیرے لیے ہے. بے شک تو ہی غفور الرحیم، تو ہی رحمان ہے. اور ہم آپ کو پتہ ہے ہم اپنے عملوں سے نہیں بخشے جائیں گے، ہم اس رحیم کی رحمیت کی وجہ سے بخشے جائیں گے. ورنہ ہم اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں تو ہمارے پاس ایک نقطہ عمل نہیں ہے کہ ہم بخشے جائیں. اللہ تعالیٰ ہماری تمام کم بیشیوں کو معاف فرمائے، آمین ثم آمین. اللہ تعالیٰ ہمیں سچ اور حق پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین ثم آمین. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے الہ ہونے کے تمام مقاصد، وصول کا فہم، ادراک عطا فرمائے اور ہم اب کبھی اپنے راستے سے نہ بھٹکیں، آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.